تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی سورة الزخرف: حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم سورہ زخرف کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ زخرف کی تقریباً 89 آیات ہیں۔ سورہ زخرف کا پہلا رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس پہلے رکوع میں 15 آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ کوشش رہے گی کہ ہم ہر رکوع کا، جو خاص طور رکوع کے اندر مشکل افعال آتے ہیں یا مشکل اسماء ہیں، ان کے اوپر تحقیق لغوی، صرفی یعنی گرامر کے اعتبار سے بھی تھوڑی بہت بات کرتے رہیں، اور ان کے مشکل الفاظ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر کسی ایک اسم یا ورب یا فعل کا ترجمہ جان لیں گے تو وہ فعل یا وہ ورب یا وہ اسم قرآن میں بارہا متعدد مرتبہ ریوائز ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، یا کسی دوسری جگہ وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی فعل 200 سے 3 مرتبہ جو ہے، یعنی کبھی 200 مرتبہ یا اس سے زیادہ، وہی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے۔ ایک فعل کے جاننے سے دیکھیں قرآن مجید کے کتنی افعال یا کتنی الفاظ جو ہیں ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کوشش رہے گی کہ ہم ان افعال کے اوپر تھوڑی سی گہری نظر ڈالیں اور ان کے معانی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حامیم والکتاب المبین، آج ہمارے پاس سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف یہ حوامیم 7 میں سے ہے۔ 7 جو حوامیم ہیں، حامیم یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ 7 صورتیں جو شروع سے حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یعنی ان کا پہلا لفظ حامیم ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں، حسب ترتیب ہیں۔ اس سے پہلے سورہ شورى ہے، اور اس سے پہلے سورہ سجدہ ہے، اور اس سے پہلے سورہ مؤمن ہے، یعنی سورہ مؤمن، سورہ سجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، اور سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاحقاف۔ ان 7 صورتوں کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ حامیم کا کیا معنی ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے اندر، یعنی جب بھی کوئی بادشاہ اپنے خواص سے کوئی بات کرتا ہے تو کچھ محفوظ یا کچھ کوڈ ورڈ چیزیں یا سیکرٹ چیزیں محفوظ وہ ان کی ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں، ان کی مراد اللہ اور اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے ان کے تفاسیر یا ان کو جاننے کی یا سمجھنے کی کوشش کی ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ حامیم جو ہے اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض جو ہے اس سے کوئی مراد لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس کے معانی اور ان کے معانی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لا يعلم مرادها الا اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان کو حروف مقطعات اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قطعے ہیں، یعنی الفاظ پورا نہیں ہے، یہ ایک ایک ورڈ ہے، ایک ایک کلمہ بھی پورا نہیں ہے، ایک ایک لفظ ہے، تو لہذا اس کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ حامیم کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم سے اس صورت کا آغاز کیا ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم والکتاب المبین، یہ قسم ہے، حروف قسمیہ میں سے ہے وہ،
کیونکہ شروع میں جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے. قسم ہے کتاب مبین کی. جب انسان قسم اٹھاتا ہے تو عربی کا گرامر میں اگر دیکھتے ہیں یہ قسم ہے تو اس کا جواب قسم لازمی آئے گا. مفسرین کچھ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا جواب قسم محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ انک لرسول صادق. جواب قسم یہ ہوگا کہ قسم ہے کتاب مبین کی کہ بے شک آپ سچے رسول ہیں. کیونکہ یہ حوامی سبعہ یہ سورہ مکیہ میں سے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ مکیہ کے اندر کن 4 چیزوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ زور کن چیزوں کی طرف دیا جاتا ہے، پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، پھر سے اس کا اعادہ کر دیتے ہیں. صدق توحید، اور اس کے بعد صدق رسالت، صدق کتاب اللہ، اور اثبات یوم القیامہ، الاحیاء بعد الممات. یہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کا جو ہے زیادہ ان 4 چیزوں کے اوپر زور دیا جاتا ہے. توحید کے اوپر کہ اللہ ایک ہے، صدق رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہے، اور دوسرا صدق کتاب، یہ کتاب اللہ، یہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، اور تیسری چیز قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا واقع ہونا. ان 4 چیزوں کے حوالے سے مشرکین مکہ کے عقائد صحیح نہیں تھے. وہ سب سے پہلے اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے. وہ اللہ کے ساتھ اور بتوں کو، اور ان کے ہاں کئی بتوں کو اپنے ہاں انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے، کہ کچھ روزی کے اندر اللہ کے شریک ہیں، کچھ جو ہے پیدائش کے اندر، خلقت کے اندر مختلف ان کے بت تھے جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے، جو اللہ کے مشرک، گویا کہ اسی وجہ سے ہم ان کو مشرک کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. خواہ وہ بت ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، یا ملائکہ کو اللہ کے بیٹیاں کہتے تھے کچھ مشرکین مکہ. تو مختلف یہ عقائد فاسدہ اور باطلہ تھے. اسی وجہ سے قرآن مجید سورہ مکیہ کے اندر ان چیزوں کی طرف زیادہ زور دیں گے. تو سب سے پہلی توحید، پھر اس کے بعد ان کو اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. تو لہذا صدق رسالت کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، سچے ہیں، اس کے اوپر بھی زور دیا جاتا ہے سورہ مکیہ کے اندر. اور تیسری چیز صدق کتاب، یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ان کو شک تھا اور اعتراض کیا کرتے تھے یہ جو کتاب ہے یہ اس نے اپنی طرف سے لایا ہے، یا کہا کرتے تھے کسی اور نے اس کو لکھ کر دیا ہے، یا فلاں آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس نے ان کو لکھ کے دیا ہے، یا اس طریقے سے مختلف باتیں بنایا کرتے تھے کتاب اللہ کے اوپر شک کرنے کے حوالے سے. اور چوتھی چیز جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں، صدق بعثت کے اوپر اور صدق اثبات یوم القیامہ اور احیاء بعد الممات کے اوپر ان کو شک تھا، قیامت کے اوپر ان کو شک تھا. لہذا ان 4 چیزوں کے حوالے سے قرآن مجید زیادہ زور دیتا ہے. تو اسی سے قرآن مجید کی وحدانیت یا حقانیت کی قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی. ہمیشہ قسم جس چیز کی اٹھائی جاتی ہے وہ عام طور وہ چیز یا معزز ہوتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اپنی مخلوقات میں سے یا کسی چیز کی کوئی قسم اٹھا دیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ قسم ہے اس چیز کی. تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کتاب مبین، یہ کتاب قرآن مجید واضح کتاب ہے. مبین ابان یبین ابانا فہو مبین، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، کھولنے والی یا واضح ہونے والی، کیونکہ یہ کتاب خود بھی واضح ہے اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو بھی یہ کتاب واضح کر کے دیتی ہے. اور سب لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے کتاب ان احکامات اور ان دلائل کو، ان معانی کو بالکل کھول کے رکھ دیتی ہے. تو لہذا یہ کتاب مبین ہے، واضح ہے، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی کا جواب قسم محذوف ہے، انک لرسول صادق، کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، حسب معقول. جیسا کہ ہماری پہلے بھی یہ ہماری عادت میں سے تھا، یہ معمول تھا ہمارا کہ ہم سب سے پہلے صورت کے افعال لیتے ہیں اور مشکل اسماء کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، ان کا جو ہے صرفی لغوی تحقیق جاننے کے بعد پھر آیت کے ترجمے کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے اس آیت کے اندر کون سے فعل ہیں ان کا ترجمہ جان لیتے ہیں. جعلنا پہلا فعل،
اور تعقلون دوسرا فعل، جعلنا جعل یجعل پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، جعل بمانا خلق، بنانا کرنا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم بمانا بنانا کرنا، یہاں اس کا مفہومی معنی انزلنا اگر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم نے اتارا ہے۔ اس کا سیرنا معنی بھی کر سکتے ہیں، ہم نے کیا یا ہم نے اتارا۔ کچھ مفسرین اس کا معنی انزلنا نکالتے ہیں، معنی لیتے ہیں اس کا معنی اتارنا، کیونکہ تقریباً اس کے 12,000 ملین الفاظ ہیں، تو لہذا اتنی بڑی فصیح زبان دنیا کی کوئی اور زبان نہیں ہے، تو کیسے کوئی اور زبان اس کا ترجمہ کر سکتی ہے؟ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اردو محدود ہے، اتنی فصیح نہیں ہے، اس کی بنسبت انگلش یا دوسری زبانیں کوئی زیادہ فصیح ہیں، اور اردو محدود ہے۔ عربی ایک فصیح زبان ہے، اس کے لیے ایک چیز کے لیے کئی اسماء ہیں، جب ایک چیز کی تھوڑی سی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ بھی دوسرا استعمال ہوتا ہے، تو لہذا قرآن مجید کو اگر صحیح طریقے سے اللہ کی مراد کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، کتاب اللہ کو صحیح طریقے سے اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کی فضیلت کے لیے ایک بیان فرمائی ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں، احب العرب لثلاث لانی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی، کہ آپ عرب لوگوں سے محبت کرو، کیوں کہ میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، تو لہذا تم عربوں سے محبت کرو، عربی زبان سے محبت کرو۔ تو جب آپ عربوں سے محبت کریں گے، کیوں محبت کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ان کی زبان عربی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، تو لہذا عربی کی فضیلت کی گویا کہ یہاں ایک اشارہ ہے، ایک رہنمائی ہے کہ عربی کی بہت بڑی فضیلت کی طرف ایک ارشاد ہے کہ تم عربی کو سیکھو۔ کس وجہ سے سیکھو؟ 3 وجوہ بیان کی گئی، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کون سی تھی؟ عربی تھی، اور احادیث مبارکہ سب عربی زبان میں ہیں، اور دینی علوم کا ذخیرہ اور مجموعہ تمام کا تمام عربی زبان میں ہے۔ آپ اگر دینی علوم سیکھنا چاہ رہے ہیں تو عربی آپ کو سیکھنی پڑے گی، جیسا کہ اگر آپ یعنی دنیاوی علوم میں ماہر بننا چاہتے ہیں، سائنس میں، میڈیکل میں، طب میں یا کسی میں بھی، تو آپ کو انگلش کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کو انگلش سیکھنا ضروری ہے، تب آپ اس فن میں ماہر ہو سکیں گے، یعنی جدید سائنسی یا دنیاوی علوم میں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دینی علوم میں ماہر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو عربی سیکھنی ہوگی، اسی کی طرف رہنمائی کی ہے اور نشاندہی کی ہے قرآن نے بھی، لعلکم تعقلون، تاکہ شاید آپ سمجھ سکو۔ اگر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی سیکھنی ہوگی، جیسا کہ ہم سب اس کا مخاطب ہیں، کیونکہ ترجمے سے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آپ کو عربی کے اوپر پوری دسترس حاصل نہ ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن مجید اور اس کا وصف ثانی ہے۔ وصف اول قرآن عربی، ہم نے اس قرآن کو، یہ اس کا وصف اول تھا، پہلی خوبی، دوسری خوبی انہ فی ام الکتاب، تیسری خوبی لعلی، اور چوتھی صفت حکیم۔ گویا کہ قرآن کی یہ 4 صفات ہیں۔ پہلی صفت قرآن عربی، انزلناہ قرآن عربی، عربی بنایا ہم نے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ انہ فی ام الکتاب، وہ لوح محفوظ میں ہے، تیسری لعلی، اور چوتھی صفت حکیم۔ گویا کہ قرآن مجید کی یہ 4 صفات ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا، لعلکم، لعل لفظی معنی اس کا شاید ہے، لیکن اس کا معنی ہم کریں گے تاکہ آپ سمجھ سکو، مشرکین یعنی عرب اور اس کے بعد ہم سب۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، لَعَلِيٌّ بڑے رتبے والا، شان والا، حکیم اور حکمت والا ہے یا حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، آیت نمبر 5۔ اب اس آیت میں کتنے فعل ہیں؟ اس کے اندر تقریباً ایک فعل ہے، اس کو پہلے جان لیتے ہیں۔ نضرب، ضرب یضرب، اس کا معنی ہم پہلے بھی لے چکے ہیں، ضرب یضرب اس کا معنی ہے مارنا، ضرب فی الارض اس کا معنی سفر کرنا، فی کے صلہ کے ساتھ آیا تو اس کا معنی ہے سفر کرنا۔
اور اگر لام کے صلہ کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہے مثال بیان کرنا. اب ضرب کے ساتھ عن آ جائے تو اس کا معنی ہے اعراض کرنا. اس کے بعد الذکر. ذکر، اس ذکر کے معنی کے اندر کہ اس کا مفہوم کیا ہے. ذکر کا معنی ذکر ہے، لیکن اس سے کیا مفہوم ہے؟ تو اس کے مفہوم یا اس کا مراد لینے میں یا اس لفظ کی مراد لینے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جب اس کی مراد ہم الذکر سے قرآن مجید لیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا. اگر اس الذکر سے معنی عذاب لیں گے تو اس آیت کا، پوری آیت کا معنی چینج ہو جائے گا، تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا. صفحاً، اس کا معنی ہے اعراض کرنا. صفح عن فلان اے معناہ اے اعرض عنہ. تو لہذا افنضرب عنکم الذکر صفحاً. صفحاً یہ مفعول مطلق ہے نضرب سے. تو اس کا اگر ہم اس کا ترجمہ الذکر سے عذاب لیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا اس کو سمجھ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی عذاب ہی لیا ہے. حسناً اور علامہ سدی اور دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ قرآن مجید لیا ہے. اگر ہم اس کا معنی قرآن مجید لیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا، آتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. کیا پس ہم پھیر دیں گے، افنضرب اے نضرب اے نعرض، کیا ہم اعراض کر لیں گے، کیا ہم پھیر دیں گے تم سے اس نصیحت کو پھیر دینا. نضرب اے نعرض، کیا ہم اعراض کر لیں گے یا پھیر دیں گے تم سے نصیحت کرنا. کیا ہم پھیر دیں گے تم سے اس نصیحت کو پھیر دینا. ان کنتم قوما مسرفین، یہ کہ تم مسرف یا مجرم یا مشرک لوگ تھے. مسرفین کا ترجمہ مجرمین اے مشرکین، مسرفین کا ترجمہ مشرکین. تو لہذا اس کا مفہوم یا مفہومی معنی کیا ہوا کہ اگر تم لوگ اس سے اعراض کرو گے، یعنی قرآن مجید کو ماننے سے اور اس سے نصیحت پڑھنے سے، نصیحت لینے سے اور اس کی دعوت قبول کرنے سے، قرآن پر ایمان لانے سے اگر تم لوگ اعراض کر لوگے، قرآن مجید کو نہیں مانو گے، تو لہذا ہم قرآن مجید نصیحت کرنا یا پھر دوبارہ سے قرآن مجید نازل کرنا ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے. یعنی مشرکین مکہ کو یا اس کے بعد جو پوری دنیا میں لوگ ہیں سب اس کا مخاطب ہیں. کیا تم لوگ اصل میں تو کیونکہ قرآن مجید اس وقت نازل ہوا اور یہ سورہ مکیہ میں سے ہے، تو لہذا اس کا اول مخاطبین وہی مشرکین مکہ تھے کہ اے مشرکین مکہ، اگر تم اس قرآن مجید سے اعراض کرنے لگو گے اور اس پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اس کو نہیں مانو گے، کیا ہم قرآن مجید کو بقیہ نازل کرنے سے ہم باز آ جائیں گے، نہیں نازل کریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا اعراض کرنا، قرآن مجید کو نہ ماننا، آپ کے اعراض سے ہم قرآن مجید کو نازل کرنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم قرآن مجید کو نازل کرتے رہیں گے اور اس کو نصیحت کرتے رہیں گے عام لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت لے لیں. تو لہذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا ہم اس قرآن مجید، تو ذکر کا معنی قرآن مجید لیا، کیا آپ کا اس قرآن مجید سے اعراض کرنا اس بات پر ہمیں ابھارے گا کہ ہم قرآن مجید کو اتارنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اتاریں گے تاکہ آپ کے علاوہ جو اور لوگ ہیں وہ تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور وہ اس قرآن مجید پر عمل کریں گے. تو لہذا اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ آپ کا قرآن مجید سے اعراض کرنا کہ تم مشرک لوگ بن گئے ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر الذکر کا معنی عذاب لیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اگر افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، یعنی کہ تمہارا اعراض کرنا قرآن مجید سے یا تمہارا قرآن مجید کو جھٹلانا، طیب یہ چیز تمہیں عذاب سے یعنی بچا لے گی، ایسا نہیں ہے. حسناً علامہ سدی نے اس کا ترجمہ کیا افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. آیت نمبر 5، اس کے اندر ایک فعل ہے نضرب. ضرب یضرب، اس کا معنی مارنا. اگر اس کے ساتھ صلہ فی آئے تو اس کا معنی ہے سفر کرنا. ضرب کے ساتھ اگر اس کا صلہ لام آئے تو اس کا معنی ہے مثال بیان کرنا. اگر اس کے ساتھ صلہ عن آ جائے تو اس کا معنی ہے اعراض کرنا. افنضرب عنکم الذکر صفحا، صفحا یہ مفعول مطلق ہو جائے گا نضرب سے، یعنی نضرب عنکم کا معنی ہوگا نعرض عنکم،
صفحن صفحہ عن معناہ اعرض، تو اس کا معنی بھی اعراض کرنا ہے۔ اور اس آیت کے اندر دوسرا ہے الذکر، ذکر کا لفظی معنی ذکر ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عذاب اور دوسرا ہے قرآن۔ تو ہر ایک کے معنی کے اعتبار سے ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسرفین، اسرف یسرف اسرافاً، حد سے تجاوز کرنے والا، اسی سے اسراف ہے، فضول خرچی اسراف، اور مسرفین فضول حد سے تجاوز کرنے والے یا حد سے نکلنے والے۔ یہاں مسرفین سے معنی مشرکین ہے، کیونکہ مشرکین ہی حد سے نکل چکے تھے، تجاوز کر چکے تھے۔ تو اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم پھیر دیں گے تم سے اس نصیحت کو پھیر دینا، یعنی کیا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ہم تم سے اس نصیحت کو پھیر دیں گے، پھیر دینا۔ ان کنتم قوم مسرفین، یہ کہ بوجہ اس کے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، یعنی تم لوگ حد سے نکل چکے ہو، مشرک بن چکے ہو، تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو پھیر دیں گے؟ اس کا معنی قرآن مجید تھا کہ تم لوگ اگر قرآن مجید کو نہیں لاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو لہذا قرآن مجید کو ہم پھیر دیں گے تو پھر نصیحت نہیں کریں گے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ اور دوسرا اس کا معنی ہے عذاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ کچھ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں اگر اس پر عمل نہیں کرو گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے عذاب کو پھیر دیں گے؟ تو اگر اس کا معنی ذکر کا معنی عذاب لیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیا ہم تم سے عذاب کو پھیر دیں گے، پھیر دینا، بوجہ اس کے کہ تم مشرک ہو چکے ہو، یعنی جب تم حد سے تجاوز کر چکے ہو، مشرک بن گئے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو پھیر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس کے دو ترجمے ہوئے۔ ایک ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اگر اس پر عمل نہیں کرو گے کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے عذاب کو پھیر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اگر اس پر عمل نہیں کرو گے کہ چھوڑ دیں گے، تمہیں ہلاک نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تم سے عذاب ٹالا نہیں جائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ کہ تم لوگ اگر کتاب اللہ پر عمل نہیں کرو گے، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو کیا تم سے اس کتاب اللہ کو بار بار تم سے بیان نہیں ہوگا؟ کیا قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں سنائیں گے، تمہیں اس کا خطاب نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، تم سے نہیں پھیرا جائے گا، یعنی بلکہ تمہیں یہ قرآن مجید بار بار مخاطب ہوگا، تمہیں خطاب ہوگا، تمہیں نصیحت ہوگی کہ تم ایمان لاؤ، مانو یا نہ مانو۔ آگے آیت نمبر 6، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہاں سے تخویف دنیاوی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ کیسے تخفیف ہے؟ کم ارسلنا من نبی فی الاولین، اولین ارسلنا پہلے جان لیتے ہیں اس آیت کے اندر فعل کون سا ہے۔ ارسلنا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، ارسل یرسل ارسالا اس کا معنی ہے بھیجنا، ارسلنا ہم نے بھیجا، من نبی نبی یعنی ہم نے نبی بھیجے، فی الاولین پہلے لوگوں میں، پہلی امتوں میں، جو مشرکین مکہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، قوم عاد، سمود، قوم شعیب اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتنے ہی نبی پہلی امتوں میں بھیجے ہیں، تو کیا ہوا؟ تو ان کی امتوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ان پر ایمان نہیں لائے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے ان انبیاء کی استہزاء کی، ان کا مذاق اڑایا، تو نتیجہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا اور انہیں تباہ و برباد اور ملیا میٹ کر دیا۔ تو لہذا جب ان پر عذاب آ سکتا ہے ان کی استہزاء کی وجہ سے، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے، تو اے مشرکین مکہ یہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تو لہذا اسی کو اللہ نے فرمایا تخویف دنیاوی، ان کی تکذیب کی وجہ سے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے ہیں پہلے لوگوں میں، پہلی امتوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ پہلی اقوام کا انبیاء سے سلوک کیا تھا اس کا بیان ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آیت نمبر 7، اس کے اندر دو فعل ہیں، یأتی عطا یأتی آنا، یأتیہم، ہم ضمیر یہ ہے، اس کا معنی ہے وہ سب،
یعنی ان کے پاس آتے تھے. یستہزئون استہزا یستہزئ استہزاء باب استفعال اس کا معنی ہے مذاق اڑانا استہزاء کرنا. تو لہذا یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم وہ لوگ ان انبیاء کی استہزاء کیا کرتے تھے. جب وہ استہزاء کرتے تھے تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ نتیجہ انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہی نتیجہ نکلے گا ان لوگوں کا بھی, ان مشرکین مکہ کا بھی, جب یہ اپنے انبیاء کا استہزاء کریں گے جیسے پہلے امتوں کے ساتھ ہو چکا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. وما یأتیہم من نبی نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی الا کانوا بہ یستہزئون مگر تھے وہ ان انبیاء کا استہزاء کرتے, وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, استہزاء کیا کرتے تھے. فاہلکنا سے آیت نمبر 8 کے اندر انجام استہزاء نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوا؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. اہلکنا صیغہ جمع متکلم فعل مضارع فعل ماضی معلوم اہلک یہلک اہلاکا اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا. مضا دوسرا فعل ہے مضا یمضی گزرنا. تو لہذا اس فعل کے اس آیت کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر دو فعل ہیں اور مثال کے معنی میں ہے. یہاں اس مثل کا کہ 2 یا 3 مفہوم لیے جاتے ہیں. مثل سے ایک معنی عبرت ہے, دوسرا طریقہ یا سیرت, تیسرا معنی عقوبت انجام. بطش بمانے پکڑ کے ہے, گرفت کے ہے, اور یہاں بمانے طاقت کے ہے. اشد صیغہ اسم تفضیل زیادہ سخت. اولین پہلے لوگوں میں. تو لہذا اس کا ترجمہ کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ پس ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. فاہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا. اشد منہم وہ زیادہ سخت تھے ان سے. ہم ضمیر جو ہے مشرکین مکہ کی طرف ہے. اشد منہم بطشن وہ ان سے زیادہ سخت تھے طاقت میں, لڑائی میں. ومضى مثل الاولین گزرا یا گزر گئی حالت پہلے لوگوں میں. اللہ کا طریقہ یا اللہ کی سنت یا عقوبت گزر چکی پہلی امتوں میں, پہلے لوگوں میں. جب وہ اپنے انبیاء کی استہزاء کیا کرتے تھے, تکذیب کیا کرتے تھے, تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے. ایسے ہی ان مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہوگا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. آیت نمبر 9 یہاں دلیل عقلی اعترافی نمبر 1 ہے. ایسی دلیل عقلی جو سامنے والی پارٹی یا خصم اس کا اعتراف خود کرے, یہ اس کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, تو یہ خود اپنی زبان سے اعتراف کر کے کہیں گے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, پیدا کیا ہے. اب یہ آیت نمبر 9 ہے, اس کے اندر 2 فعل بلکہ 3 فعل استعمال ہوئے ہیں. سألتا ایک فعل, یہ صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. سأل یسأل سوال اسی سے ہے, پوچھنا سوال کرنا. دوسرا فعل خلق یخلق اس کا معنی پیدا کرنا, یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. اور تیسرا فعل لیقولن قال یقول, قال اس کا معنی ہے کہنا, یقول یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم, اس کا معنی ہے کہنا, وہ کہتا ہے یا کہے گا. اگر سین یا سوفا فعل مضارع کے ساتھ لگ جائے تو وہ فیوچر کے لیے خاص ہو جاتا ہے. خلقہن یہ وہی سیم فعل ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے اسی آیت کے اندر. تو لہذا اس آیت کے اندر 3 فعل ہیں, اور باقی السماوات والارض آسمان اور زمین یہ آپ کو معلوم ہے. تو اس آیت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. یہ دلیل عقلی اعترافی نمبر 1 ہے. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں ان مشرکین مکہ سے, من خلقا من کون, کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو, لا یقولن تو یہ ضرور کہیں گے خلقہن العزیز العلیم انہیں پیدا کیا ہے ایسی ذات نے جو عزیز ہے اور علیم ہے. عزیز معنی ہو زبردست, علیم بڑے عالم ہیں, جاننے والے ہیں. آیت نمبر 9 کے اندر 3 فعل ہیں. پہلے ان کا فعل کا ترجمہ جان لیتے ہیں. سب سے پہلا فعل جعل, دوسرا فعل تہتدون, اور تیسرا فعل جعل. گویا کہ
जअला 2 मरतबा रिपीट हुआ है, और तीसरा फ़ेल तहतदून है। जअला बमाना खलका, बनाना, करना, इन माने में इस्तेमाल है। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल माज़ी मालूम, और ये सबसे पहले दूसरी आयत के अंदर भी, बल्कि तीसरी आयत में भी इन्ना जअलनाहु, उसके अंदर भी यही है, लेकिन वहाँ इसका मफ़हूमी माना हमने लिया था अंज़लना, उतारना। तीसरा फ़ेल सबसे आखिर वाला तहतदून, ये सीगा जमा मुज़क्कर मुखातब, फ़ेल मुदारे मालूम, ताकि आप लोग राह रास्त पाओ, सीधा रास्ता पाओ, हिदायत पाओ। अब इसके अंदर जो इस्म है महद, महद कहते हैं, वैसे बिछोने को भी कहा जाता है, फ़िराश के माने में भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ नरम हमवार ज़मीन, नरम व हमवार ज़मीन, ये इसका तर्जमा है इस आयत के अंदर। सुबुल जम है सबील की, इसका माना है रास्ता। जब सुबुल है तो इसके माना करेंगे रास्ते, जमा का सीगा है। लअल्ला, इसका तर्जमा हम पढ़ चुके हैं, बमाने शायद। इसका कहीं शायद का तर्जमा किया जाता है, कहीं ताकि। अब इस आयत के तर्जमे की तरफ आते हैं। अल्लाह वो है, क्योंकि जब आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, इन सब चीज़ों को अज़ीज़ अलीम ने पैदा किया। तो अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, पहली सिफ़त क्या है? जिसने ज़मीन को बिछौना बनाया। और दूसरी सिफ़त अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान से बारिश उतारी। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, तीसरी सिफ़त अल्लाह वो ज़ात है जिसने जोड़े जोड़े बनाए। तो गोया कि अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा हुआ कि अल्लाह तो वो है जो ये काम करते हैं। तो आते हैं पहले इस आयत नंबर 10 के तर्जमे की तरफ। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया, या नरम व हमवार ज़मीन बनाई। व जअल लकुम फ़ीहा, फ़ेल नंबर 2 कि अल्लाह ने ये काम भी तुम्हारे लिए किया। व जअल फ़ीहा, और बना दिए, फ़ीहा हा ज़मीर राजे ज़मीन की तरफ, कि बना दिए, कर दिए इस ज़मीन के अंदर रास्ते, सुबुलन, रास्ते, लअल्लकुम तहतदून। अब हिकमत इस रास्ते बनाने की क्या है? क्यों बनाया इन रास्तों को? लअल्लकुम, यहाँ से हिकमत का बयान है, ताकि तुम राह पा सको, सीधे रास्ते पर चल सको। अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर, बयाबानों में, तो वहाँ रास्तों के बगैर इंसान मंज़िल मकसूद पर नहीं पहुँच सकता। खा वो पहाड़ हो, जंगल हो, बयाबान हो, या बाकी आम ज़मीन हो, उसके अंदर अल्लाह ने रास्ते बनाए, तो ये अल्लाह ही ने बनाए हैं। ये दूसरा फ़ेल था। तीसरा फ़ेल वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस्समाइ माअन बिक़दर, यहाँ से अल्लाह के तीसरे फ़ेल का तज़किरा है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान से बारिश बरसाई, पानी उतारा। अब आयत नंबर 11, इसके अंदर कितने फ़ेल? 3 फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं। नज़्ज़ला एक फ़ेल है, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील, इसका माना उतारना। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल माज़ी मालूम। दूसरा फ़ेल फ़अनशरना, अनशर युनशिरु इंशारन, उठाना, ज़िंदा करना। तो अनशरना, इसका मफ़हूमी माना यहाँ अहयैना करेंगे, ज़िंदा करना। हमने ज़िंदा किया इस ज़मीन को पानी के साथ, यानी वो ज़मीन बंजर हो चुकी थी बारिश के ना होने की वजह से, पानी के ना होने की वजह से। जब अल्लाह ने बारिश उतारी तो उसको ज़िंदा कर दिया। कज़ालिक तुख़रजून, तुख़रजून ख़रजा यख़रुजु, इसका माना है निकलना। तुख़रजून जमा मुज़क्कर मुखातब, फ़ेल मुज़ारे मजहूल, तुम सब निकाले जाओगे। अब इस आयत के अंदर अगर हम अस्मा की तरफ जाते हैं, आसमान है, आसमान का मानी आसमान, माँ बमाने पानी, और इससे मफ़हूम मुराद बारिश है। बलदा, बलद, शहर, इलाका ले सकते हैं। मय्यत, मुर्दा। अब इस आयत के तर्जमे की तरफ, वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस्समाइ माअन बिक़दर, अल्लाह वो ज़ात है जिसने उतारा आसमान से बारिश एक अंदाज़े के साथ, पानी उतारा एक अंदाज़े के साथ। फ़अनशरना बिही बलदतम मैता, फिर हमने ज़िंदा किया इससे खुश ज़मीन को। क्यों ज़िंदा किया? कज़ालिक तुख़रजून, यानी वो ज़मीन जो मर चुकी थी या बंजर हो चुकी थी, खुश्क हो चुकी थी, अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया। कज़ालिक तुख़रजून, गोया कि ये जुमला मुअतरिदा है। इस आयत के साथ तो इसका रब्त नहीं है, लेकिन जुमला मुअतरिदा के तौर पर, क्योंकि ये दलाइल अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं मुशरिकीन मक्का को समझाने के लिए कि जब वो ज़ात एक खुश्क और बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर सकते हैं, आबाद कर सकते हैं, तो क्या उसके लिए मुर्दा को दोबारा ज़िंदा करना कौन सा मुश्किल है। इसी को अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह तुम निकाले जाओगे, इसी तरह तुम निकाले जाओगे कब्रों से, जहाँ जहाँ तुम पड़े हुए होंगे वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला दोबारा तुमको कब्रों से निकाल कर ज़िंदा करेंगे। और चौथा फ़ेल अल्लाह का, वल्लज़ी खलक़ा,
اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق الازواج کلہا، جس نے کئی قسم کے جوڑے بنائے، قسمیں بنائی، اصناف بنائی۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 کے اندر 3 فعل استعمال ہیں، خلق، جعل، ترکبون۔ خلق کا معنی صنع، پیدا کرنا، بنانا، جعل کا معنی بھی کرنا، بنانا، ترکبون آپ سوار ہوتے ہو، راکبہ یرکبو سوار ہونا، ترکبون آپ سب سوار ہوتے ہو، صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم۔ والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون۔ یہ آیت نمبر 12، اس آیت کے اندر 3 فعل ہیں، خلق، جعل، ترکبون۔ خلق اس کا معنی ہے پیدا کرنا، جعل کرنا، بنانا، اور تیسرا فعل ہے ترکبون، راکبہ یرکبو جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم، آپ سب سوار ہوتے ہو۔ اور اس کے اندر جو اسماء ہیں، ازواج جمع ہے زوج، جوڑے جوڑے، یہاں بمانے اصناف کے ہے، قسمیں۔ فلک کشتیاں، بحری جہاز یا کشتیاں جو چلتی ہیں۔ انعام مویشی۔ ترجمہ والذی خلق الازواج، یہ چوتھے فعل کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کئی ہر قسمی جوڑے، ہر قسم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کی سب قسمیں۔ لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، تاکہ تم چڑھ بیٹھو۔ آیت نمبر 13، اس کے اندر کتنے فعل ہیں؟ سب سے پہلے ان کو جان لیتے ہیں۔ تستوو ایک فعل، تذکروا دوسرا فعل، استویتم تیسرا فعل، تقولوا چوتھا فعل، سخرا پانچواں۔ گویا کہ اس رکوع کے اندر 5 فعل ہیں۔ اب سب سے پہلے ان افعال کا ترجمہ جان لیتے ہیں، کیونکہ ان کے تراجم جاننے سے پھر اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ استوا یستوی، اس کا معنی ہے چڑھ جانا، برابر ہو جانا، قرار پا جانا، یعنی جب انسان کسی چیز پر چڑھ جاتا ہے۔ استوا علی السریر یا استوا علی ظہر دابہ، کسی جانور کے اوپر چڑھ جانا، بیٹھ جانا، قرار پا جانا۔ اور استوا یستوی اس کا عربی میں اگر ہم ترجمہ کریں گے، اس کا معنی استقامہ کے بھی ہے، ثابتہ کے معنی میں بھی ہے، وتولا واعتدل ان سب معنی میں آتا ہے۔ تو لہذا لتستووا یہاں اس کا معنی ہوگا تب جب تم چڑھ جاتے ہو، چڑھ کر بیٹھ جاتے ہو، جم جاتے ہو۔ تذکروا ذکر یذکر، تذکروا سوا جمع مذکر مخاطب ذکر کرنا۔ اذا استویتم اسی سے ہے استوا یستوی، وہاں تستووا جمع مذکر کا صیغہ تھا اور یہاں ماضی کا صیغہ ہے۔ اذا استویتم یہ بھی جمع مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ تقولوا قال یقول صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم، آپ کہتے ہو۔ سخرا، سخر یسخر تسخیر تابع کرنا، کسی کے مسخر کر دینا۔ ترجمہ تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھ پر۔ لتستووا علی ظہورہ، ظہورہ ما ترکبون کی طرف اس کا ضمیر لوٹ رہی ہے، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو ہی ضمیر جو لوٹ رہی ہے ما کی طرف لوٹ رہی ہے، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھ پر، یعنی ان جانوروں کی یا ان کشتیوں کی پیٹھ پر۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو۔ یہاں تلقین ہے شکر قلبی کی طرف۔ نعمت ربکم یہاں سے کیا ہے؟ دل میں، دل میں اللہ کی اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم ان کے اوپر برابر بیٹھ جاؤ، یعنی جب تم ان کے اوپر برابر بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، تو اس وقت اپنے رب کا احسان یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور کہو اذا استویتم علیہ، یعنی جب تم اطمینان سے ان کے اوپر بیٹھ جاؤ، پھر دل میں بلکہ زبان سے کہو۔ وتقول سبحان الذی سخر لنا ھذا ثم تذکروا نعمت ربکم، یہاں تلقین ہے شکر قلبی کی طرف ہے کہ قلب سے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وتقول سبحان الذی سے تلقین ہے شکر لسانی کی طرف، یعنی لسان سے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وتقول زبان سے پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کیا، ہمارے قابو میں کیا اس چیز کو، یا وہ کشتی ہو یا وہ جانور ہو، جو بھی ہو۔ وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع کیا تھا
اور نہیں تھے ہم ان کو قابو میں کرنے والے۔ اقرن یقرن اقرانا مقرن، اس کا معنی ہے کسی چیز پر قابو پانا، کسی چیز کو اپنے قابو میں لانا یا قابو پانا۔ تو تم لوگ ان چیزوں کو، ان کشتیوں کو یا ان جانوروں کو دیکھیں، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، یا حصان ہے، گھوڑے ہیں، اللہ نے ہمارے تابع کر دیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی انعامات میں سے یہ ایک چیزیں ہیں کہ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی دعا بھی ہے جب انسان کسی سواری پر بیٹھے تو یہ دعا کرے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ وإنا اصل میں انا نہ تھا، انا حرف من حروف مشبہ بالفعل، نا یہ ضمائر ہے، یہ ضمیر منصوب متصل میں سے ہے، بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، منقلبون، انقلب ینقلب، انقلاب، اسی سے انقلاب ہے۔ انقلاب کو انقلاب کیوں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ پلٹا جاتا ہے، جو پہلے نظام ہے جو بھی اس کو الٹا جاتا ہے یا اس کو پلٹا جاتا ہے۔ منقلبون ہم لوٹ کر جانے والے ہیں یا آنے والے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 15 کے اندر ایک فعل ہے جعلو، یہی جعلو جو پہلے پڑھ چکے ہیں، جعل یجعلو بمعنی کرنا، بنانا۔ شکوہ ہے مشرکین مکہ کا، وجعلوا لہ یعنی انہی سے اللہ گویا شکوہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو اس کا یعنی شریک بنا دیا۔ وجعلوا لہ من عبادہ جزءا، ان مشرکین مکہ نے ٹھہرائے، بنائے اللہ کے بندوں میں سے اس کا حصہ، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ یا اللہ کا ایک پارٹ اور اس کا شریک بنا دیا۔ تو مشرکین مکہ کی طرف گویا کہ اشارہ ہے، اور یہ فساد نمبر 1 کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حصہ اور اس کا شریک بنا دیتے ہیں، کیسا یہ عجیب ان کے افعال ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ناشکرہ ہے، مبین صریح واضح، یعنی یہ انسان صریح ناشکرہ انسان ہے۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں جو پیچھے ذکر ہو چکی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے ذکر کیا؟ 4 افعال۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو ان کے لیے بچھونا بنایا اور ایک نرم اور ہموار زمین بنائی، پھر ان کے لیے راستے بنائے، آسمان سے بارشیں اتاری، اس نے بنجر زمین کو آباد کیا۔ چوتھا فعل، اللہ نے کئی قسمیں بنائے، کئی قسمی جوڑے اور کئی چیزیں بنائی، اور اللہ نے تمہارے لیے سواریاں بنائی جن کے اوپر جانوروں اور کشتیوں میں سے جن پر آپ سوار ہوتے ہو، اور وہ جانور جو آپ کے قابو میں نہیں آ سکتے تھے، اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ ہوا کہ اللہ کے فضل سے وہ تمہارے قابو میں آ گئے۔ ان انعامات کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ ان انعامات کے جب ان انعامات کی بارش ہوئی، یہ انعامات ہمارے اوپر ہوئے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے تھا، یعنی مشرکین مکہ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ شکر یہ تھا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے، اللہ کی توحید کے یعنی ایمان لاتے اور اس کے مدعی ہوتے، ماننے والے ہوتے، تسلیم کرنے والے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے، کتاب اللہ پر ایمان لاتے، اور شکر کرتے، کفر نہ کرتے، بلکہ انہوں نے تو الٹا اللہ کا کفر شروع کر دیا، ناشکری کرنا شروع کر دی اور شرک کرنا شروع کر دیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ انسان کتنا بڑا واضح اور بڑا ناشکرہ چیز ہے کہ اللہ نے اتنے انعامات کیے پھر بھی یہ اللہ کا ناشکرہ ہے، کفر کرتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور مبین، کہ بے شک انسان البتہ صریح ناشکرہ ہے۔ یہ تھا اس رکوع کے اندر آخری شکوہ جو اللہ نے انسانوں سے، مشرکین مکہ سے کیا۔ وہ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ناشکری کیا کرتے تھے، اور آج انسان بھی، ان کے علاوہ باقی روئے زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں قیامت تک کے آنے والے لوگ کتنے لوگ ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر اتنی انعامات کی بارشیں کی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ اور اس کا شکریہ تو یہ تھا کہ شکریہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقراری ہو، اس کی توحید پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے، اور جو اس کے اس کے انعامات ہیں اس پر عبادت کرتے ہوئے اللہ کا مزید شکر گزار بنے، نہ کہ کوئی شرک کرے، کفر کرے اور مزید جو ہے سرکشی کرے۔ یہ تھا آج کے رکوع نمبر 1 کا ترجمہ۔ اور اس آج کے رکوع کے اندر آیت نمبر 3 جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن مجید کے حوالے سے، والکتاب المبین، آیت نمبر 1،
انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ نے اس قرآن مجید کو عربی میں اتارا، کیوں اتارا؟ تاکہ تم اس قرآن کو سمجھ سکو۔ یعنی قرآن مجید کو عربی میں اتارنے کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس قرآن مجید کو سمجھ سکو۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے